بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستائش کلب اور جون پور کا قاضی۔ ستائش کلب ہو یا سکاش کلب، اس کے ممبران کے لیے شرط اول یہی ہوتی ہے کہ ایک موصوف پیسہ ور ہوں تو تشریف لائیں، ورنہ کلب میں آنا تو دور کی بات ہے، کلب کے در و دیوار کو بھی ہاتھ نہ لگائیں۔ ہم جس کلب کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ستائش کلب، جو ہر بڑے شہر کے بڑے بڑے نامور افسران کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارا یہ ستائش کلب ایران اور پاکستان بارڈر کے کہیں قریب واقع تھا۔ اس علاقے کو دو چار مقامی بھی اس کلب کے روئے رواں تھے۔ ان کے علاوہ اس شہر شکستہ و کریہ و خراب میں وہاں کا ایسی انسانی اور مویشی اسپتالوں کے ڈاکٹر، بینک اور بیگار کیمپ کے مینیجرز، اکلوتے بیاباں اسکول کے ٹیڈی دل پرنسپل، نسوار کے عظیم تاجر، پارٹ ٹائم ہیروئن فروش، ایک مٹکے جیسی گول مٹول خاتون غیر خانہ، ان سب ممبران مستقل کے چونچلوں کے لیے ایک گدھا اور اس کی ریڑھی بھی، یہ سب اس ستائش کلب میں شام آ جایا کرتے تھے۔ گدھا اور اس کی گاڑی کمپیوٹرائز تو نہیں تھی، ان دونوں کو چلانے کے لیے ایک نوجوان بھی کلب کی جان تھا۔ یہ سب ممبران اسے پائلٹ کہا کرتے تھے۔ حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے عام شہریوں کو اس کلب میں شمولیت کا کوئی حق نہ دیا گیا تھا۔ آئندہ ایسے حقوق کے بٹیارے کا نہ ہی کوئی ارادہ تھا۔ عام طور پر کلب مفید کھیلوں کا کلب سمجھا جاتا تھا۔ بیڈمنٹن، اسکواش، ٹیبل ٹینس، کیرم بورڈ سے کھیلوں کا آغاز ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ کھیلیں 5 سٹار نوعیت کی ہوتی گئیں، پھر بند کمروں تک محدود ہو گئیں۔ پائلٹ عام طور پر تو یہی منادی کرتا تھا کہ کلب میں زیادہ تر سرکاری افسران منہ اور دماغ سیدھے کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ دفاتر میں انگریزی بولنے سے منہ اور دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس نقصان کے مداوع کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کوئی گیم کھیل کرے۔ کلب میں ہر 2-4 ماہ کے بعد کلچر سیمینار بھی ہوتا تھا۔ ارد گرد کے ماحول کی استطاعت سے کہیں زیادہ مقامی بازار حسن سے جو مال بھی میسر آتا تھا، کلچر سیمینار کی زینت دان بنتا تھا۔ وہاں کی مقامی زبان کے علاوہ افسر شاہی انگریزی اور اردو میں کلچر پر لمبی تقاریر کی جاتی تھی۔ تھیوری کے علاوہ کلچر پریکٹیکل طور پر بھی وہیں کہیں موجود ہوتا تھا۔ پریکٹیکل کلچر کو بعض اوقات ثقافت کا نام بھی دے دیا جاتا تھا۔ تقاریر میں تو یہی کہا جاتا تھا کہ ثقافت کو ایک کمرے میں بند نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ہم اپنی ثقافت کو کونے کونے تک لے جائیں گے۔ شاید دنیا کے کونے کونے مراد تھی۔ یوں ہی موسم بہار کا کلچر سیمینار تھا۔ آخری تقریر نئے اے سی کی تھی، اس کا تعارف کروا دیا گیا اور پھر اسے اسٹیج پر آنے کو کہا گیا۔ ہم نے باری تعالیٰ سے اس نے اپنی تقریر کا آغاز کیا اور اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کیا: ہر ایک لچر سی چیز کو کلچر کا نام دو، اوریاں کثافتوں کو ثقافت کہا کرو۔ ہم نے شعر سنا تو ہم سمجھ گئے کہ یہ ستائش کلب اب ستائش کلب نہیں رہے گا۔ اس نے اپنی تقریر کا اختتام بھی کلچر سیمینار کے آئندہ بند ہو جانے کے اعلان سے کیا۔ جون پور کا قاضی۔ اے سی ضرور تھا، مگر مزاجن CSP ہرگز نہ تھا۔ اسے کوئی افسر یا سر کہہ کر پکارتا تو وہ برا مان جاتا تھا۔ اسے کہا جاتا تھا کہ فرعون کے ہاں موسیٰ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ افسروں کی کسی بات پر اعتبار نہ کرو، ان کی درویشی بھی عیاری، سلطانی بھی عیاری ہوتی ہے۔ وہ کسی افسر کے ساتھ نہ اٹھتا نہ بیٹھتا، ماں سوائے اکلوتے اسکول کے پرنسپل صاحب کے کلب کے جرائم پیشہ ممبران اس سے سوال کرتے کہ محترم پرنسپل کو آپ شرف ملاقات بخشتے ہیں، کیا وہ بہت نیکوکار ہیں؟ ایسی جواب دیتا وہ نیکوکار ہے یا نہیں، لیکن اسے اتنا ضرور معلوم ہے کہ محترم پرنسپل صاحب کچھ نہیں کرتے۔ کچھ نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ XAC کے فرزانے دیوانے زیادہ تر تاجران نسوار ہیروئن تھے۔ وہ تاجر بس یوں ہی کبھی کبھار تجارت کا مزہ بدلنے کے لیے بردہ فروشی کی
بین الاقوامی تجارت بھی کر لیا کرتے تھے۔ یہ بڑے لوگ 27 قلم میں آنے سے ایک دن بھی نہ چوکتے، وہ اپنی روایات اور عادات کے مطابق اس علاقے کا قیمتی روایتی لباس، خوبصورت اجرک اور اعلیٰ نسل کے جانور اس اے سی کو تحفۃً دیتے اور وہ ان تحائف کو بڑی خندہ پیشانی سے قبول فرما لیتا۔ اجرک اور لباس اپنے ملازمین میں تقسیم کر دیتا، جبکہ جانور ذبح کر کے ممبران کلب کی دعوت عام کر دی جاتی۔ 2-4 مرتبہ اس نے یہی روش دہرائی تو تحائف کا سلسلہ بند ہو گیا۔ جب وہ تاجران کے ان حربوں سے چت نہ ہوا تو اسے غم عشق کے انجیکشن لگانے کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ اس انجیکشن کے لیے علاقے کی مشہور و معروف کتالہ عالم کی خدمات حاصل کی گئیں تاکہ اس خپتی کا اگر کوئی احساس محرومی ہے تو جاگ اٹھے اور غم عشق کی کڑی آن سے یہ کیافہ شناس چچا غالب کا شریک ہو جائے۔ عشق نے غالب تکونا کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی چوکور تھے۔ مشہور و معروف طالع عالم ایسی رائے راست پر آئیں کہ وہ اپنے زرینہ خدمت گزاروں سے سخت پردہ فرماتی ہیں، کیونکہ وہ اس علاقے کے مولانا کے عقد میں بزور تبلیغ و تاکید بلیغ آف ایسی دے دی گئی تھیں۔ اب وہ مولانا کے درجن بھر بچوں کی اماں جانی ہو گئی ہیں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اے سی کو بڑی ہوئی تون سے سخت نفرت تھی۔ وہ بڑی تون کے ماتحت افسروں کو چلتے پھرتے کلیسٹرول کے ڈبے کہا کرتا تھا۔ جن افسران ماتحت سے وہ بول چار رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا تھا، اس کی بڑی ہوئی تونوں کو مٹی کے برتنوں کی طرح ٹھوک بجا کر چیک کرتا اور پوچھتا حلال کے حرام۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے۔ تاجران علاقہ تو خیر قلب میں آنا چھوڑ گئے تھے، باقی جو کوئی 2-4 قلب آنے کی جسارت کر بیٹھتے وہ حکومت زیادہ ان تاجران سے دل لگی کرتے ہوئے ٹھونگے لگاتا کہ ہاں دوستو، تم میں سے ہیروئن فروش کتنے ہیں؟ اگلے روز 2-4 تاجر مزید جھڑ جاتے۔ یوں کلب ممبران میں کوئی 4-6 افسران، پائلٹ اور اس کا خری طیارہ باقی رہ گئے تھے۔ ہاں، کلب ممبران میں ایک پھٹیچر قسم کی سائیکل کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اے سی حکومتی آسائشوں کے باوجود بھی سائیکل پر آتا تھا۔ سائیکل وہ درخت کے سہارے کھڑی کر دیتا تھا۔ سائیکل شاید وہ اپنے کسی ذاتی ملازم کی اٹھا لاتا تھا۔ سائیکل اتنی عمر رسیدہ ہوتی تھی کہ اس کا سٹینڈ راشے کا شکار ہو چکا تھا۔ سائیکل ہوا کے چلنے یا ہاتھ کے لگنے سے گر جاتی تھی۔ کبھی کبھار واپسی پر وہ ٹائر ٹیوب کو پنکچر پاتا تو خالی ہاتھ گھر لوٹ جاتا تھا، بالکل پاکستانی معزول کردہ وزرائے اعظم کی طرح۔ جن افسران کو ایسی رشوت خور سمجھتا تھا، وہی افسران اے سی کو بھی کم عقل، فاقہ مست، بدھو اور بے وقوف کہہ کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے تھے۔ جس روز وہ سائیکل کی بجائے پیدل گھر جایا کرتا تھا، اس روز اس کے ہمراہی کا لطف دوبارہ ہو جاتا تھا۔ وہ اہل بینش اپنے قبیلے کے حلال خور افسروں کے متعلق بزلہ سنجی کرتا ہوا گھر کا سفر طے کرتا تھا۔ کہتا تھا ہم افسروں کے ترکے بھی کیا ہوتے ہیں، کچھ پھسپھسی تعریفیں، 2-4 بگڑے ہوئے بچے اور ان سے زیادہ کہیں ان کی اماں۔ بینک مینیجر صاحب بھی اس دن ہمراہ تھے۔ کہنے لگے ایسی میاں کسی زمانے کے افسروں کی بات کرتے ہو؟ ایسی تڑف کر اٹھتا پتھر کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں۔ بینک مینیجر صاحب منہ کھولے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے دل پتھر، دماغ پتھر، احساس پتھر، ضمیر پتھر، اور سب سے بڑی بات غریب بے جان امیر پتھر۔ اگلے روز پھر کلب میں وقفے کے دوران اے سی کی حیثیت عرفی کو کنگھالنے کی بدنیتی سے بیگار کیمپ کا ایک خرکار مینیجر شریر شوخ قسم کے سوالات اے سی سے پوچھتا تو اے سی جس حذاقت و مہارت سے خوب جواب لوٹا دیتا، وہ مہارت و حذاقت دیدنی ہوتی۔ مینیجر کا سوال تھا گالیاں صرف نیک افسر کو پڑتی ہیں یا روایتی بدسگال افسر کو؟ اے سی کا جواب تھا گالیاں تو دونوں قسم کے افسران کو پڑتی ہیں، البتہ گولیاں صرف نیک افسران کو ہی ماری جاتی ہیں۔
وہ شاید اپنی رام کہانی، اپنے کیریئر کا قصہ نو کے ذبح کرنے کے لیے ایسے سوال کا منتظر تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ جب میں بلوچستان کے سرحدی علاقے میں ایسی تعینات ہوا تھا تو ہر منگل کی صبح ایک تازہ بتازہ اوجڑی میرے گھر میں موجود بچوں کے جھولے پر جھولا جھول رہی ہوتی تھی۔ میرے دور میں ہیرن اور حشیش فروشوں کا دھندا محض گنگے کا خواب بن گیا تھا۔ ان توندل چسپ فروشوں کی چربی اتارنے اور وطن عزیز کی عزت بچانے کی خاطر میں رات پر بارڈر پر گزار دیتا تھا۔ صبح گھر پہنچتے پیغام زوجہ موصول ہوتا تھا کہ آج پانی نہیں ہے، موٹر اور ٹینکی چور لے گئے ہیں۔ اس علاقے میں ملازمت کے دوران ایک اجنبی بوڑھی اماں انتہائی محبت و الفت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پکوڑوں جیسا روایتی پکوان عنایت فرما گئی۔ نہ جانے وہ افیون سے بنا ہوا کوئی پکوان تھا۔ کئی روز کی انگڑائیوں اور جمائیوں کے بعد شفائے کاملہ نصیب ہوئی۔ ایسی گفتگو کو مزید دلچسپ کرتے ہوئے بتا رہا تھا کہ ایام افیمی میں کائنات بھی بدل جاتی ہے۔ اپنی بیگم بھینس اور گھر میں بندی بھینس ہتھنی نظر آتی ہے۔ مرغیاں، مور، گاڑی، جہاز، گندی نالیاں، بہتے ہوئے دریا، لہلہاتا ہوا سبزہ کمال جاذبیت سے حسین مناظر پیش کر رہا تھا۔ بقول ایسی اس نے ایام افیمی میں پہلی اور آخری مرتبہ سبز باغ دیکھا تھا، پھر ایسے باغ کبھی نہیں دیکھے۔ ہم خادم ہیں، ایک بار پھر موقع عنایت فرما دیجیے۔ ہمارے اس مزاح پر وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ ایام افیمی میں ایک روز اے سی کے واحد محترم دفتر تشریف لائے تو اے سی میاں نے انہیں چپڑاسی سمجھ کر سخت فرمائش کر دی: بندے صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، آئے افیون کی زد میں تو سبھی ایک ہوئے۔ نچلی سطح کے افسران بھی ان جیسے دیانتدار افسروں کی نیک نامی کو بٹا لگانے سے کبھی نہیں چوکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا یہ جون پور کا قاضی رشوت اور نذرانے اس لیے نہیں لیتا کہ اس کے ہاں اولاد کا خرچہ تو ہے ہی نہیں۔ مردانہ کمزوری کے باعث اولاد نہ ہونے کا الزام اس کے سر منڈ دیا جاتا تھا۔ ان جیسے کئی الزامات کی تلافی کے لیے اس حقیر پر تقصیر کے ہاں جب سے چھوٹا منا ہوا تھا اسے کھٹولے سمیت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اے سی کی عطر ریزیاں جاری تھیں کہ ایک دن وہ محکمہ جاتی ہجرت کا پروانہ ملتے ہی اس تحصیل سے نئی ذمہ داری کی طرف روانہ ہو گیا۔ نیا اے سی ہر طرف سے سی ایس پی ہے۔ کلب کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔ اسکیش کلب پھر سے 27 کلب بن گیا ہے۔ آج وہاں کلچر سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔